بیان چل رہا ہے، اور گزشتہ جمعے یہاں تک بات آئی تھی کہ غزوہ بدر وہ واحد غزوہ ہے جس میں فرشتوں نے قتال کیا ہے، فرشتوں نے جنگ کی ہے، ورنہ اگر کسی اور موقع پر اللہ جل شانہ نے فرشتے اتارے بھی ہیں تو وہ مسلمانوں کی نصرت کے لیے، ان کی ہمت بندھانے کے لیے، ان کو حوصلہ دینے کے لیے، لیکن باقاعدہ لڑائی فرشتوں کی جانب سے کرنا جس کو قتال کہتے ہیں، قتال کرنا، یہ صرف جنگ بدر کے اندر ثابت ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ ہم اپنے مقتولین، وہ لوگ جو ہمارے ہاتھوں قتل ہوئے اور وہ لوگ جو فرشتوں کے ہاتھوں قتل ہوئے، ہم ان کو جدا جدا شناخت کر سکتے تھے، ہم ان کو الگ الگ پہچان سکتے تھے۔ اچھا، تو جب یہ ایک ایک کے مقابلے کے بعد جب گھمسان کا رن پڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عریش سے باہر تشریف لائے اپنے سپاہیوں اور اپنے جانثاروں کے درمیان۔ آپ نے آ کر یہ فرمایا کہ قسم کھا کر فرمایا، آپ نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، جو شخص آج حوصلے سے، بے جگری سے، بہادری سے لڑے گا اور صدق نیت کے ساتھ آج جہاد کرے گا اور پھر اللہ کی راہ میں مارا جائے گا، شہید ہو جائے گا، تو وہ ضرور جنت میں جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ کلمات آپ کے صحابہ کے جب کان میں پڑے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صادق المصدوق، آپ جیسے کائنات کے سب سے سچے ترین انسان، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص آج بھرپور طریقے کے ساتھ قتال کرتا ہوا اللہ تعالیٰ کے رستے میں شہید ہو جائے گا تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو وہ کچھ کھجوریں کھا رہے تھے، ان کے ہاتھ میں تھی کسی کونے میں، تو انہوں نے کہا کہ جو 2-3 کھجوریں ہاتھ میں تھی، انہوں نے کہا کہ اتنا وقت صبر کرنا جس میں یہ 3 کھجوریں ختم ہو جائے، یہ تو بہت زیادہ وقت ہے، اتنے وقت تک کون جنت سے صبر کر سکتا ہے کہ وہ 3 کھجوریں یا 5 کھجوریں جو ہاتھ میں، ایک مٹھی میں انسان کے کتنی آ جاتی ہیں، 3-4 سے زیادہ تو نہیں آتی، تو کہا کہ اس کو ختم کرنے تک اگر میں انتظار کروں تو انتظار تو بڑا طویل ہے، اور اگر اتنا میں صبر کروں تو یہ صبر تو بڑا لمبا ہے، اتنا کون، یہ کہہ کر وہ کھجوریں پھینک دیں اور گھس گئے دشمنوں کے جتھے کے اندر، اور اللہ جل شانہ نے ان کو شہادت کے مرتبے سے سرفراز فرمایا۔ تو ایک اور صحابی سیدنا عوف ابن حارث ذکر آ رہا ہے ان کا، یہ ان 7 بھائیوں میں سے ایک تھے جو غزوہ بدر کے میدان میں تھے، حضرت سیدہ افرا کے جو صاحبزادے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک عجیب انداز میں سوال کیا، کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ جل شانہ کو کون سی چیز اتنا خوش کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوشی کی وجہ سے ہنس پڑے؟ ایسی خوشی اللہ تعالیٰ کو کس چیز سے پہنچتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسا کام، کون سا ایسا کام ہے جو انسان کرے کہ اللہ جل شانہ جیسے کوئی انسان انتہائی خوشی کے عالم میں ہنس پڑتا ہے؟ تو ان کا الفاظ تھے کہ جو اللہ کو ہنسا دے انسان کا وہ عمل خوشی کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ بندے کا برہنہ سر، یعنی اپنے سر پہ بھی اس کی کوئی چیز حفاظت کی نہ لگی ہوئی ہو، اس حال کے اندر اس کا اللہ کے دشمنوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ دینا، یہ اللہ جل شانہ کو ایسا خوش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ ہنس پڑے اس خوشی کی وجہ سے۔ یہ سن کر بس انہوں نے اپنی زرہ اتاری جو پہنی ہوئی تھی اور وہ گھس گئے اس لشکر کے اندر، اور وہ بھی جا کر وہاں پر شہید ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہر ہے یہ لوگ موجود تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک یقین کی ایک غیر معمولی کیفیت عطا فرمائی بھی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے اس پر ان کو یقین آتا تھا۔ دوسری طرف ابو جہل کا یہ حال ہوا کہ جب عتبہ، شیبہ، ولید وغیرہ مارے گئے تو ظاہر اسے مورال تو ڈاؤن ہوتا،
تو ابو جہل نے اپنے لشکر کو خوب جوش دلایا. اس نے کہا کہ ان تینوں نے جلد بازی کی، یہ جو مارے گئے عتبہ، شیبہ، ولید، کہا انہوں نے جلد بازی کی، اپنی جلد بازی کی وجہ سے مارے گئے، کہ مسلمانوں کی بہادری کی وجہ سے نہیں مارے گئے. تو اس سے تم لوگ بددل نہ ہو، اس سے تم لوگ جو ہے اپنی حوصلے میں تمہارے وہ ہوں. اور پھر لات اور عزا کی قسم کھائی، کہا کہ قسم ہے لات کی اور عزا کی، جو ان کے دو مشہور بت تھے، کہ ہم واپس نہیں ہوں گے اس میدان سے جب تک کہ ہم ان لوگوں کو رسیوں سے باندھ نہ لیں. حوصلہ دلا رہا تھا. اس کے بعد اس نے ابو جہل نے ایک دعا کی اللہ تعالیٰ سے. یہ جو مشرک تھے ان کا اصول یہ تھا کہ یہ سخت حالات کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، عام حالات کے اندر بتوں سے دعا کرتے تھے. تو جب کوئی گھمسان کا رن ہو، سخت قسم کی مصیبت پڑ جائے، اس وقت یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے نا بتوں کو، ساتھ کہتے تھے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کچھ اختیارات دیے ہیں. تو اس نے جو دعا کی تو قرآن شریف کے اندر اس کا ذکر موجود ہے. ابو جہل نے جو کی تو اس نے کہا کہ یا اللہ، ہم میں سے جو شخص، ہم دونوں لشکروں میں سے جو شخص قرابت داریوں کو قطع کرنے والا، یعنی جس نے رشتہ داری توڑی ہو، جس نے رشتہ داری خراب کی ہو، اور یا اللہ جو شخص جو ہے وہ گناہوں کا مرتکب ہو، غیر معروف کا، جس نے غلط کام کیے ہوں، آج اس کو ہلاک فرما. ابو جہل کہہ رہا ہے ہم دونوں میں سے اس کو ہلاک فرما، اور جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے اور جو تجھ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو یا اللہ آج اس کو تو فتح عطا فرما. تو یہ ابو جہل کا سوال تھا اللہ تعالیٰ سے. قرآن شریف اس کو کہتا ہے کہ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اور وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نعد وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. یہ اسی ابو جہل کے اس پر تستفتحوا کا مطلب ہوتا ہے فتح طلب کرنا یا فیصلہ طلب کرنا. اس نے تو اللہ سے فیصلہ طلب کیا کہ اللہ بس فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان. تو اللہ تعالیٰ نے کیا خوب فیصلہ فرمایا، اور اس نے کہا اللہ جو گروہ جو ہے وہ غلطی پر ہے اس کو تو ہلاک فرما. اللہ نے وہی کیا. اور کہا اللہ جو گروہ تیرے محبوب ہے، تیرے نزدیک ہے، اس کو فتح یاب فرما. اللہ نے وہی کیا. تو یہ اس کی دعا تھی اپنے لوگوں کو مزید ابھارنے کے لیے بھی اور ان چیزوں کے لیے بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ تشریف لائے، اور آپ نے جیسا میں نے شاید پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا کہ جبرائیل کے کہنے پر آپ نے ایک مٹھی ریت کی اٹھائی، اور آپ نے اس کے بعد اس کو شاہت الوجوہ کے فرما کر آپ نے جو ہے وہ پھینک دی. اور یہ اس کا جس کو کہنا چاہیے کہ اس جنگ کا کلائمیکس تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریت اٹھا کر مٹھی بھر کے مٹی کا پھینک دینا، یہ وہ فیصلہ کن مرحلہ تھا. اسی کو قرآن شریف نے کہا ہے کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ وہ جو آپ نے پھینکی تھی ریت مٹی، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ اللہ نے پھینکی تھی ان کے اوپر. آپ کے ہاتھ کے ذریعے سے اللہ، وہ مشت خاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ ایک خاک کی مٹھی سے وہ کام لے لے جو بڑے بڑے جنگ کے ساز و سامان نہ کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے. تو یہ آپ نے پھینکی، اور جب آپ نے یہ مٹھی پھینک دی تو بس انصاروں کے آنکھوں کے اندر، پورے لشکر کی کفار کے، ان کی آنکھوں کے اندر وہ ریت پہنچی، ہر شخص کی آنکھ میں، اور ایسی پہنچی کہ وہ اس کے لیے آنکھیں کھولنا ممکن نہیں تھی، اور بند آنکھوں کے ساتھ تو جنگ لڑی نہیں جا سکتی. اور اس کے ساتھ صحابہ کی بہادریاں، صحابہ کی جانثاریاں، اور صحابہ نے جس طریقے کے ساتھ ان کو ایک ٹف ٹائم دیا جنگ کے میدان میں، وہ اپنی جگہ، اور فرشتے اترے، انہوں نے بھی حصہ لیا، وہ اپنی جگہ. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یعنی یہ آپ کی عزت افزائی فرمائی، اور یہ اللہ جل شانہ نے صحابہ پر مزید آپ کا مقام اور مرتبے کو کھولا کہ آپ کی پھر پھینکی گئی مٹھی جو ہے، جس کو اللہ پاک نے اپنی مٹھی قرار دیا، اور آپ کی ریت کو اللہ نے آپ کے ہاتھ، آپ کے اس پھینکنے کو اپنا پھینکنا قرار دیا، اس کو اللہ جل شانہ نے فیصلہ کن فرما دیا. اچھا جی، اس کے بعد یہ ہوا کہ اس دوران یہ اس سے تو ان کا لشکر ہو گیا سارا تتر بتر، اور وہ انتہائی حواس باختہ ہو گئے. اور مسلمانوں نے ان کو جب تک لڑ رہے تھے تب تو قتل ہو رہے تھے. اب جب انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی تو مسلمانوں نے ان کو گرفتار کرنا شروع کیا، صحابہ نے، اور
70 کے لگ بھگ لوگ جو ہیں، جن میں بڑے بڑے لوگ بھی شامل تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ 70 جو ہے وہ مارے گئے، باقی بھاگ گئے، باقی فرار ہو گئے میدان جنگ سے۔ جو لوگ مارے گئے بڑے بڑے لوگ، ان میں ایک امیہ ابن خلف کا نام آپ نے سنا ہوا ہے۔ یہ حضرت بلال کا آقا تھا، حضرت بلال اس کے غلام تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو آزاد کرایا تھا، اور اس کا میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس کو سعد ابن معاذ نے کہا تھا کہ تمہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ تم مارے جاؤ گے، تو یہ اس کو ابو جہل کھینچ کھانچ کے گھسیٹ کر لایا تھا اپنے ساتھ، اور اس تسلی کے ساتھ لایا تھا کہ میں نے ایک تیز رفتار گھوڑا تیار کیا ہوا ہے تمہارے لیے۔ تو جب جنگ کا احوال بدلنے لگے، شکست کے آثار نظر آنے لگے، تو تم بھاگ جانا، اپنی جان بچانا۔ لیکن جس کو اس کی موت لائی ہو تو بھاگ کہاں سکتا ہے، وہ نہیں بھاگ سکتا۔ تو لیکن بہرحال پہنچ گیا تھا۔ تو یہ اپنے بیٹے کے ساتھ تھا، تو جا رہا تھا، تو یہ فرار ہونے والوں میں تو اچانک بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھ لی۔ اچھا، بلال کے دیکھنے سے ظاہر ہے بلال کے اوپر تو اس نے مظالم کیے ہوئے تھے اور بہت زیادہ، تو حضرت بلال نے انصار کو آواز دی کہ اس کو پکڑو، اللہ کا دشمن عدو اللہ امیہ ابن خلف نکل نہ جائے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ امیہ سے میری دوستی تھی پرانی مکہ کے زمانے میں، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ گرفتار ہو جائے، قتل نہ کیا جائے اس کو، اور اگر میں اس کو گرفتار کر لوں گا تو فدیہ دے گا، تو فدیہ بھی مال غنیمت کی سب سے بہترین قسم ہوتی ہے۔ اور دوسرا شاید ان کو یہ بھی دوست رہ چکے تھے، ہو سکتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے ذہن میں یہ بھی ہو کہ گرفتار ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ توبہ کی توفیق مل جائے، اسلام قبول کر لے تو باقی لوگوں کی طرح جنت میں چلا جائے گا، اور اگر مارا گیا تو ابھی تو حالت کفر پہ مارا جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے اپنے کچھ مال غنیمت میں کچھ زرہیں سمیٹی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ جس کے ہاتھ، ابھی تک یہ بات یاد رکھیں کہ اس غنیمت کی تقسیم کے جو اصول ہیں یہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوئے تھے۔ سورہ انفال کی جو آیات ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ کہ آپ سے غنیمت کے بارے میں یہ لوگ پوچھتے ہیں، یہ جنگ بدر کے بعد آیتیں نازل ہوئیں۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس زرہیں تھیں، زرہ اس لوہے کے لباس کو کہتے ہیں جو بڑا قیمتی ہوتا ہے اور جو جنگ کے اندر پہنا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زرہیں زمین پہ رکھی، اور مجھے پتا تھا جو اٹھا لے گا اس کی ہوں گی، تو میں نے کہا چلو میں صفوان اور حضرت امیہ کے بیٹے کو اور حضرت نہیں امیہ ابن خلف کے بیٹے کو اور صفوان کو جو بعد میں مسلمان ہوئے، تو میں نے ان کو پکڑ لیا۔ تو اچھا نہیں، یہ حضرت یاد آیا مجھے کہ یہ صفوان نہیں تھے، ایک اور بیٹا تھا کیونکہ صفوان تو بعد میں مسلمان ہوئے، یہ بیٹا تو مارا گیا تھا، یہ ایک اور بیٹا تھا، امیہ کا بیٹا تھا۔ تو کہتے میں نے انہیں پکڑ لیا، تو اس خیال سے کہ میں ان کو پناہ دے رہا ہوں اور میں ان کو، یہ میرے قیدی ہو جائیں گے، فدیہ بھی آئے گا تو مجھے آئے گا ان کا۔ تو کہنے لگے لیکن جب میں نے پکڑ لیا تو حضرت بلال نے شور مچا دیا اور سب کو کہا کہ اس کو مت چھوڑو امیہ کو۔ تو کہتے ہیں کہ انصار جو ہے وہ سارے آ گئے، اور پہلے بیٹا آگے ہوا باپ سے تو وہ مارا گیا، اس کے بعد حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے امیہ کو نیچے لٹایا اور میں اس کے اوپر لیٹ گیا کہ تاکہ یہ لوگ ان سے میں بچا لوں اس کو کسی طریقے سے۔ تو کہا کہ وہ میرے نیچے تھا، میں اس کے اوپر لیٹا ہوا تھا، اور لیکن انہوں نے، انصار نے اور حضرت بلال نے، کہتے ہیں کہ میرے پیٹ کے نیچے سے تلوار کے کچوکے مار مار کے اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ تو حضرت عبد الرحمن بعد میں کہا کرتے تھے ابن عوف کہ اللہ تعالیٰ بلال پہ رحم فرمائے، میری زرہیں اور میری تلواریں بھی گئیں اور امیہ بھی میرے ہاتھ نہ آیا، وہ بھی انہوں نے مار دیا، ورنہ قیدی میرے ہاتھ آتا تب بھی کوئی وہ تھا، تو میرے قیدی بھی ہاتھ سے گئے اور زرہیں بھی ہاتھ سے گئی۔ اس کو تو اس طرح، اس کی بھی قتل کی پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ بدر میں مارا جائے گا، جگہ بھی بتائی تھی۔ دوسرا جو سب سے بڑا دشمن عدو اللہ،
اللہ کا دشمن، جس کو رسول اللہ نے کہا کہ میری امت کا فرعون تھا، فرعون امتی، یعنی ابو جہل جس کا اصل نام عمر تھا، عمر ابن ہشام، اس کا جو قتل ہے وہ بڑا عبرتناک ہے۔ عبرتناک اس طرح کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے ہیں کہ میں جب صف کے اندر کھڑا ہوا تھا تو میں نے اپنے دائیں اور بائیں دیکھا کہ میرے ساتھ کون ہے، تو میرے دائیں اور بائیں دو چھوٹی عمر کے لڑکے تھے، تو ان کو دیکھ کے مجھے تھوڑا سا دل میں آیا کہ دونوں سائیڈوں سے میں کمزور ہوں، اس طرف بھی ایک چھوٹا لڑکا ہے اور اس طرف بھی ایک چھوٹا لڑکا ہے، اور اگر اس طرف بڑی عمر کے اور تجربہ کار قسم کے سپاہی ہوتے تو میری بھی حفاظت ہوتی۔ تو میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ چچا یہ ابو جہل کون سا ہے سامنے والوں میں سے؟ تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ بھتیجے تم ابو جہل کو دیکھ کر کیا کرو گے؟ میں ایسے جیسے بچے دیکھنا چاہتے ہیں، میں نے اس لیے کہا، میں نے کہا بھتیجے تم ابو جہل کو دیکھ کر کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کیا ہے، اور عہد یہ کیا ہے کہ اگر میں ابو جہل کو دیکھ لوں، پہچان لوں، تو یا تو وہ میرے ہاتھوں مارا جائے گا یا میں مارا جاؤں گا، اس حد تک میں اس پہ لڑوں گا، اس لیے کہ میں نے یہ سنا ہے۔ یہ تو انصاری تھے نا دونوں، انہوں نے مکہ کا زمانہ تو نہیں دیکھا تھا، اور نہ انہوں نے مکہ میں ابو جہل کو دیکھا تھا، نہ انہوں نے ابو جہل کے مظالم دیکھے تھے۔ کہتے ہیں میں نے یہ سنا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، سب و شتم کرتا ہے، اس لیے میں نے یہ عہد کیا کہ میں اس کو ماروں گا۔ تو کہتے ہیں مجھے ان کا عزم دیکھ کر دونوں لڑکوں کا اور ان کا جوش دیکھ کر میرے دل سے وہ افسوس ہی ختم ہو گیا جو تھوڑی دیر پہلے مجھے ہو رہا تھا کہ میرے دائیں بائیں کوئی طاقتور لوگ ہوتے تو زیادہ اچھا تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے اچانک مجھے سامنے ابو جہل نظر آیا لشکر کے اندر، تو میں نے انگلی سے اشارہ کیا کہ وہ ہے ابو جہل، اور کہتے ہیں میں نے جب اشارہ کیا تو یہ دونوں میری طرف سے ایسے نکلے جیسے کوئی شکرا یا باز نکلتا ہے کسی چھوٹے پرندے کے پیچھے، اور کہتے ہیں ادھر سے دونوں میرے دائیں بائیں سے تیزی کے ساتھ نکلے اور سیدھا جا کے ابو جہل کے سر کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ اور یہ انہی جو حضرت عوف جن کا بھی ذکر ہوا جو پہلے شہید ہوئے، دونوں انہی کے بھائی تھے، ایک کا نام معاذ تھا اور ایک کا نام معوذ تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک نے جاتے ہی ابو جہل کے پاؤں پر حملہ، چھوٹے تھے، اوپر تو پہنچ نہیں سکتے تھے، نیچے کھڑے ہوئے تھے، تو پاؤں تک ان کی رسائی تھی، تو انہوں نے جا کر اس کے پاؤں کے اوپر وار کیا تو اس کے پاؤں کٹا اور نیچے گرا۔ لیکن ابو جہل نے جیسے ہی چیخ ماری تو اکرمہ بن ابی جہل جو بیٹے تھے ابو جہل کے بعد مسلمان ہوئے، تو حضرت اکرمہ وہ باپ کی مدد کے لیے آ گئے اور انہوں نے ان میں سے معاذ کے کندھے کے اوپر تلوار ماری اور اس سے ان کا پورا بازو کٹ گیا، اور صرف نیچے کا جو چمڑا ہوتا ہے، کھال جو ہوتی ہے، اتنی جگہ رہ گئی، باقی سارا بازو کٹ کے لٹک گیا۔ تو انہوں نے جب یہ کیا تو اس دوران دوسرے ساتھی نے آگے بڑھ کر ایک بخاری شریف کی جو روایت کتاب الجہاد میں، وہاں ایک تیسرے صحابی کا بھی ذکر ہے، اور وہ حضرت معاذ بن عمر، ان کا نام بھی معاذ ہے، یہ بھی معاذ ہے لیکن یہ معاذ بن حارث ہے، وہ معاذ بن عمر ہے۔ بخاری شریف میں دو جگہ یہ حدیث ہے ابو جہل کے قتل کی، تو ایک جگہ جو ہے وہ ان دو بھائیوں کا ذکر ہے، ایک جگہ ایک تیسرے صحابی کا ذکر ہے حضرت معاذ بن عمر کا بھی۔ تو علماء نے دونوں احادیث کے درمیان تطبیق یہ کی ہے کہ جب یہ ان کا ہاتھ کٹا تو اس وقت حضرت معاذ فوراً آئے اور انہوں نے آ کر ابو جہل کا جو سر تن سے جدا کرنا، یا یوں کہیں کہ اس کو جو قتل سر تن سے ابھی نہیں جدا ہوا، وہ بعد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا، لیکن مار دیا، یا کم از کم بالکل ایسا کر دیا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا، گر گیا اور تقریباً ختم ہو گیا، مرا نہیں۔ تو یہ جو حضرت معاذ تھے جن کا ہاتھ کٹ گیا تھا لیکن ایک چمڑا رہ گیا تھا، انہوں نے اپنے اس ہاتھ کو اپنے دوسرے پاؤں کے نیچے رکھا اور زور سے جھٹکا دیا، تو وہ جو چھوٹا سا چمڑا لٹکا ہوا تھا وہ الگ ہو گیا، اپنے ہاتھ سے فارغ ہوئے اور ایک ہاتھ کے اندر تلوار لے کر باقی پوری جنگ کے اندر لڑتے رہے۔
اور زندہ بھی رہے، اور بہت بعد میں جا کر، کئی سال کے بعد جا کر وہ جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک یہ زندہ رہے، حضرت معاذ۔ اور یہ جو دوسرے بھائی تھے ان کے معوذ، یہ اسی جنگ کے اندر یہ بھی شہید ہو گئے، جنگ بدر میں، لیکن ابو جہل کو مارنے کے بعد۔ اچھا، ابو جہل کو تو پڑا ہوا تھا مردہ لوگوں میں، اور سب یہ سمجھ رہے تھے کہ مرا ہوا ہے، بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ تو سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب جنگ سے فراغت ہو گئی کافی حد تک، پکڑنے والے تقریباً پکڑے گئے، بھاگنے والے کچھ بھاگ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جائے اور جا کر ابو جہل کی خبر لے کر آئے، ابو جہل کا پتہ کرو کدھر پڑا ہے، کدھر ہے، کیا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں جب تھے تو یہ قریشی نہیں تھے، اور قریشی نہ ہونے کی وجہ سے مکہ میں ان پر ابو جہل، ان کے خاندان کی یوں کہہ لیں کہ کسی بڑی حیثیت کے نہ ہونے کی وجہ سے، وہ زمانہ ایسا تھا، ان کی بہت زیادہ توہین اور ان کی تذلیل کرنے کی کوشش کرتا تھا، آتے جاتے مارنا پیٹنا، اور یہ سمجھتا تھا کہ ان کا خاندان میں کوئی ایسی حیثیت کسی کی نہیں ہے کہ وہ آ کر مجھ سے پوچھ سکے کہ تم نے بلا وجہ کیوں مارا، اور ان کو مختلف ناموں سے پکارتا تھا۔ یہ دبلے پتلے تھے، عمر بھی کم تھی، پنڈلیاں پتلی پتلی تھیں، تو کبھی ان کو ہرن کا بچہ کہتا تھا، کبھی بھیڑ کا بچہ کہتا تھا، کبھی بکری کا بچہ کہتا تھا، مختلف ناموں سے پکارتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں گیا اور میں نے جا کے زخمیوں کو ٹٹولنا شروع کیا، ہر ایک کو سیدھا کرتا تھا، اس کا منہ دیکھتا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ابو جہل ان میں پڑا اور اس کی سانس چل رہی، ابھی وہ مرا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے، ابو جہل نے، جب میں نے اس کو سیدھا کیا تو اس نے آنکھیں کھول دی، میری طرف دیکھا تو مجھے کہتا ہے کہ کیا ہوا جنگ کا نتیجہ کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے دشمن، اخزاک اللہ، اللہ نے تجھے رسوا کیا، اللہ نے اپنے نبی کو عزت دی اور اللہ جل شانہ نے تمہیں رسوا کیا۔ تو اس کے بعد اس نے، کہتے ہیں کہ میں اس کے سینے پر چڑھ کے بیٹھ گیا ابو جہل کے، تو مجھے دیکھ کر کہتا ہے، نیچے لیٹا ہوا تھا، مجھے دیکھ کر کہتا ہے کہ او چرواہے کے بچے، ابھی بھی اس کا کبر اور اس کا تکبر دیکھیں، کہتا ہے کہ او چرواہے کے بچے، تم بڑی اونچی جگہ پر چڑھ کے بیٹھ گئے، یہ تو میرا سینہ ہے گویا کہ تم جہاں پر چڑھ کے بیٹھے اتنی بڑی جگہ، تمہاری حیثیت سے بہت اونچی جگہ ہے جہاں تم بیٹھے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ابھی تو میں تمہاری گردن کاٹ رہا ہوں اور میں رسول اللہ کے قدموں میں جا کے تمہارا سر ڈالوں گا۔ تو کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، بس پھر یوں کرو کہ نیچے سے کاٹو، ادھر سے، جتنی لمبی گردن ہوگی دیکھنے والے کو پرہیبت محسوس ہوگی، دیکھنے والے کو پتہ چلے گا کہ بڑا سردار تھا، کوئی بڑا آدمی تھا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لے کر آئے، سر کاٹا، لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈالا اور کہا کہ یا رسول اللہ ھذا رأس عدو اللہ ابی جہل، یا رسول اللہ یہ اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ الذی لا الہ الا ہو، حضور ایسے موقع پہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت بیان کرتے تھے، اور فرمایا کہ نعم واللہ الذی لا الہ غیرہ، اور پھر آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی اعز الاسلام و اہلہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آج اسلام کو عزت دی، اسلام کو اللہ پاک نے اس کی لاج رکھی، اور اس کے اسلام والوں کی بھی، یعنی صحابہ کی پوری جماعت کی اللہ جل شانہ نے لاج رکھی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنا اور اس کا مکالمہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ یہ آخر مجھ سے یہ گفتگو کرتا
اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس امت کا فرعون تھا، لیکن میرا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بھی زیادہ فرعونیت میں زیادہ تھا کہ موسیٰ کے فرعون نے مرتے ہوئے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، اور میرا فرعون، میری امت کا فرعون مرتے ہوئے بھی کلمہ کفر کے اوپر قائم رہا۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اس نے کہا عبداللہ ابن مسعود سے کہ جا کر محمد سے کہنا کہ مجھے آج سے پہلے آپ سے جتنی شدید نفرت تھی، مرتے ہوئے میری نفرت اس سے 1000 گنا زیادہ ہے اس وقت۔ یہ پیغام جا کر ان کو میرا دینا، اور ان سے کہ مطلب ان کو یہ نہ، یعنی یہ اس بات کا اظہار تھا کہ اس تمام تر شکست کے باوجود میرے دل میں آپ کے لیے یا اسلام کے لیے کسی قسم کا کوئی نرم گوشہ پیدا نہیں ہوا، اور میں اسلام کا اور آپ کا مقابلہ کرتے ہوئے پوری بہادری کے ساتھ اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ یہ پیغام اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ بھجوایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے۔ اس پہ حضور نے فرمایا کہ اس سے تو وہ فرعون بہتر تھا جو موسیٰ کا فرعون تھا، کہ وہ تو مرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا ایمان قبول نہیں ہوا، کیونکہ نزع کے عالم کا ایمان تو قبول نہیں ہوتا۔ نزع کا عالم جب شروع ہو جاتا ہے، یہ بات ایک بیچ میں آ گئی لیکن یاد رکھیے گا، نزع کے عالم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو آخرت کے کچھ احوال دکھا دیے گئے۔ نزع کے عالم میں بعض اوقات انسان اس فرشتے کو دیکھ لیتا ہے جو اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس فرشتے کو دیکھ کر انسان کو دنیا اور آخرت کی ساری حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ اس وقت تو ہر بندے کو اگر موقع دیا جائے تو وہ مسلمان ہو جائے، کیونکہ اس میں حقیقت کھل جاتی ہے، لیکن اس وقت توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی بندے پر یہ دنیا ہے نا، اس کو تو عالم دنیا کہتے ہیں، اور ایک عالم آخرت ہے جو قیامت کے بعد قائم ہوگا۔ مرنے سے لے کر جو بھی انسان مر جائے دنیا میں، اور جب تک اسرافیل قیامت کا سور نہ پھونکے، اس کے درمیان کا جو زمانہ ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ برزخ جیسے بفر زون جس کو کہتے ہیں، درمیان میں کوئی چیز، دو چیزوں کے درمیان ہونا۔ تو عالم آخرت قائم ہوگا قیامت سے، جب سور اسرافیل پھونکا جائے گا، اور عالم دنیا یہ ہے جس میں اس وقت میں اور آپ سارے بیٹھے ہیں، اور عالم برزخ وہ ہے جو ایک انسان مر گیا، اس کا عالم برزخ شروع ہو گیا، اور یہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی۔ تو یہ جو عالم برزخ ہے اس کے اپنے کچھ احوال ہیں، یہ نزع کے عالم سے شروع ہو جاتے ہیں، اور نزع کے عالم میں انسانوں کو چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کے محبوبوں اور اللہ کے پیاروں کے چہرے پر مرتے ہوئے بعض اوقات ایک مسکراہٹ آتی ہے، اور وہ مسکراہٹ رہ جاتی ہے ان کے چہرے کے اوپر۔ آپ نے پتہ نہیں بزرگوں کے جنازے، ہمارے حضرت، ہمارے شیخ و مربی، ہمارے محسن حضرت مولانا عزیز الرحمان ہضابی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہفتہ 10 دن پہلے، اور کسی نے آپ میں سے اگر کسی نے ان کا چہرہ دیکھا ہو، حالانکہ 10-15 دن کی شدید بیماری گزاری، اور نمونیا تھا حضرت کو، اور اس میں بہت سخت، آخر میں 10 دن آکسیجن لگی رہی، لیکن یہ ہے کہ چہرے پر ایسے لگتا تھا جیسے ابھی کھلکھلا کے ہنس پڑیں گے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ جو روح قبض کرنے کے لیے جو عالم طاری ہوتا ہے، تو مومن کا اکرام شروع ہو جاتا ہے نزع کے عالم میں۔ اس کو لینے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں، اس کی روح کو لینے کے لیے ملک الموت کے ساتھ، اور ملک الموت جس کیفیت کے اندر آتے ہیں اور جو چیزیں اپنے ساتھ لاتے ہیں، اور ان کی جیسے کسی مہمان کو لے کر جایا جا رہا ہو، اس کیفیت کو دیکھ کر اس بندے کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک نے انشاءاللہ میرے ساتھ معاملہ اچھا کی۔ اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، اپنے اچھے انجام کا منظر دیکھ کر۔ اور اسی طرح بعض لوگوں کے چہروں پر مرنے کے بعد ایک سخت قسم کی وحشت اور نحوست آ جاتی ہے، اور جتنی دیر ان کی لاش پڑی رہے وہ وحشت اور وہ نحوست بڑھتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ ایسی ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ اس پر انسان ایک دفعہ نظر ڈالے تو دوسری دفعہ دیکھ نہیں سکتا، اور بعض اوقات لواحقین تابوتوں کے اندر بند کر دیتے ہیں اور نہیں چاہتے ہیں کوئی ان کا چہرہ دیکھے، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ بس کہتے ہیں کہ جی اس کو بند رکھیں اس کے اوپر تابوت کے دروازے۔ وہ اس انسان پر یہ وحشت یا دہشت اور یہ خوف یہ کیوں طاری ہوتا ہے؟ وہ ملک الموت کے ساتھ جو فرشتے آئے ہوتے ہیں اس کو لینے کے لیے، ان کو دیکھ کر اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا معاملہ تباہ ہو گیا، میں ناکام ہو گیا دنیا سے، اور آگے کا احوال اس کو جو کچھ آگے ہونا ہے
قبر سے جو شروع ہوگا اور آخرت کے سخت ترین مراحل سے ہوتا ہوا جہنم تک کا جو سفر ہے وہ اس کو 1 سیکنڈ میں اس کے سامنے سے گزار دیا جائے. 1 سیکنڈ کے اندر اس کو پوری ریل چل جاتی ہے اس کے سامنے سے. اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا اب میرا روٹ یہ ہوگا. یہ روٹ ہیں 2 دنیا میں مرنے والے. قرآن نے سکھا ہے انا ہدیناہ السبیل تو وہدیناہ النجدین. ان 2 رستے جو دنیا میں، تو دنیا میں جو 2 رستے ہیں اس کے آخرت کے 2 روٹ الگ الگ ہیں. ایک روٹ ہے جو بندہ موت کے وقت سے اس کا اکرام شروع ہو جاتا ہے اور اس کو آنے والے فرشتے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرتے ہیں، ان کی شکلیں بڑی اچھی ہوتی ہیں اور اس کو آخرت کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے. قبر میں جاتا ہے، قبر اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرتی ہے، پھر اس میں جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، پھر اس کے اندر اس کے ساتھ جو حدیثوں میں تفصیلات آئی ہیں، اور اس کے بعد پھر آخرت کے اندر بھی اس کو یہ ہوتا ہے. میزان کے اوپر بھی ایک پل صراط سے بھی گزر جاتا ہے، میزان پر بھی نامہ اعمال اس کا بھاری نکلتا ہے، دائیں ہاتھ کے اندر ملتا ہے اور یہ جنت کے اندر چلا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی ملتا ہے اور آپ کی شفاعت نصیب ہو جاتی ہے. یہ تو ایک روٹ ہے. مرنے کے بعد کا ایک شاہراہ یہ ہے، اور ایک دوسری یہ ہے کہ وہ موت کے وقت سے اس کی سختی کا اندازہ شروع ہو جاتا ہے اور شدید ترین اذیت سے بوقت موت گزرتا ہے اور خوف کی کیفیت میں ہوتا ہے. فرشتے اس کے سامنے جو آئے ہوتے ہیں وہ اتنے خوفناک ہوتے ہیں، اتنے مہیب ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے یہ دہشت زدہ ہو جاتا ہے اور اس دہشت کے عالم میں اس کی روح نکلتی ہے تو وہ دہشت کے اثرات اس کے چہرے کے اوپر ثبت ہو جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں چہرے کے اوپر، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے چلے جاتے ہیں. جتنی اس کی لاش کو جتنا دیر کوئی رکھے گا اتنی زیادہ اس کی شکل خوفناک ہوتی چلی جائے گی. اور پھر قبر اور پھر حشر، اس کے بعد پل صراط، اس کے بعد قیامت، میزان، نامہ اعمال، اور ان سب سے کے اندر ناکامیوں اور عذاب اور پریشانیوں سے گزرتا ہوا وہ جہنم کے اندر جاتا ہے. یہ 2 روٹ ہیں، ہر انسان نے اس میں سے کسی ایک پر جانا ہے. ایک فرق رہ جاتا ہے کہ اگر مومن بھی اس دوسرے روٹ سے چلا گیا خدا نہ خواستہ جہنم کی طرف تو اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر کسی نہ کسی وقت میں جنت کے اندر آ جائے گا. اور کافر جو ہے اس کے لیے جنت کا کوئی راستہ نہیں ہے، کافر کے لیے جنت کی کوئی سبیل نہیں ہے. تو یہاں اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا کہ ابو جہل جو ہے وہ میری امت کا فرقہ، آخری وقت کے اندر بھی اس کو اپنے کفر کے اوپر اور اپنی ضد کے اوپر، اپنے عناد کے اوپر وہ اس طرح کھڑا ہوا. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ آخری بات کر کے وہ ختم ہو گیا بات، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ اب یہ جو سردار تھے قریش کے، ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ بدر کے اندر ایک کنواں تھا، بڑا غلیظ قسم کا کنواں تھا. اس کے اندر جو ہے جیسے کوئی گٹر ہوتا ہے، وہاں گٹر تو نہیں تھے لیکن اس کے اندر گندا پانی جیسے کسی جگہ کے اوپر ہو. تو آپ نے کہا کہ ان سرداران قریش کو اس کنویں کے اندر ڈال دیا جائے، اور جو باقی مقتولین قریش ہیں سرداروں کے علاوہ ان کو دوسری جگہ کے اوپر کسی اور جگہ وہ ڈلوائے گئے. اچھا، پھر آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب آپ کو اللہ فتح عطا فرماتا تھا تو آپ 3 دن اس علاقے کے اندر اس جگہ پر قیام فرماتے تھے. تو آپ نے 3 دن بدر کے میدان کے اندر قیام فرمایا، اور جب تیسرا دن ہوا تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ سواریاں کسو، زین کسو اور چلیں مدینہ شریف کی طرف. لیکن جانے سے پہلے آپ تشریف لائے اس کنویں کے اوپر. 3 دن کے بعد جب آپ مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو آپ اس کنویں کی طرف آئے اور اس کے اوپر کھڑے ہوئے اور آپ نے نام پکارے. آپ نے کہا کہ یا عتبہ، یا شیبہ، یا ولید ابن عتبہ، یا عمرو ابن ہشام، یا امیہ ابن خلف، اے فلانے، اے جن جن کو کنویں میں ڈلوایا تھا ان میں سے ایک ایک کا نام آپ نے پکارا. اور آپ نے کہا کہ تمہیں یہ راس نہ آیا اور تمہیں یہ اچھا نہ لگا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، اور جس چیز کا اللہ پاک نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہمیں اللہ پاک نے اپنا وعدہ سچا کیا اور ہمیں وہ چیز مل گئی، اور جس چیز کا اللہ پاک نے تم سے وعدہ کیا تھا تمہیں بھی اپنا وعدہ اللہ پاک کا تمہارے ساتھ، کہ تم ہم سے اللہ پاک کا فتح اور نصرت کا وعدہ تھا اور عزت کا وعدہ تھا اور کامیابی کا وعدہ تھا، اور تم سے اللہ پاک کا ذلت کا اور رسوائی کا اور موت کا وعدہ تھا. تمہارے ساتھ اللہ جل شانہ نے جو ہے وہ اپنا وعدہ پورا کیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جری تھے، بہادر تھے، اور وہ بات پوچھ لیا کرتے تھے جو بہت سے صحابہ نہیں پوچھ سکتے تھے. تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ سن رہے ہیں آپ کی بات، آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں، یا آپ کی بات سن رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ عمر تجھ سے زیادہ اچھا سن رہے ہیں، تو میری آواز سن رہے ہیں، تم سے زیادہ اچھا یہ سن رہے ہیں میری آواز، اور یہ جان رہے. اس حدیث کی بنیاد پر بعض علماء کا اختلاف ہے اس مسئلے میں، لیکن ایک علماء کی رائے یہ ہے کہ مردے
جو سنتے ہیں اگر ان سے کوئی بات کی جائے تو وہ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے مرنے کے بعد 3 دن کے بعد گفتگو فرمائی ہے۔ جو حضرات اس کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، یہ صرف حضور کے ساتھ خاص تھا کہ اللہ جل شانہ نے آپ کی آواز جو ہے وہ ان لوگوں کو سنوا دی۔ بہرحال اس میں دونوں طرف علماء کی رائے ہے، حضرات صحابہ کا بھی اختلاف تھا اس مسئلے کے اندر، اور بعض صحابہ کی رائے تھی کہ مردے سنتے ہیں، بعض صحابہ کی رائے تھی کہ مردے نہیں سنتے۔ تو یہ عام مردوں کے بارے میں ہے۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے اس بات کے اوپر، کسی کا اختلاف نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روضہ شریف کے اوپر حاضر ہونے والوں کا صلاۃ و سلام سنتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔